السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیرت کہانی کا 25واں حصہ۔ ننھے ساتھیوں، ہم آج کل سن رہے ہیں پیارے نبی کے چھوٹے چھوٹے واقعات، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی کیسے انسان تھے۔ وہ قربانی دینے والے تھے، وہ بڑے دل والے تھے، وہ لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے، لوگوں کا خیال رکھنے والے تھے، بہت شرم و حیا والے تھے اور ہمیشہ سچ بولنے والے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے بات کس طرح کرتے تھے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اخلاق اور نرم مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، ہر ایک سے بڑی محبت اور نرمی سے گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک ہر وقت کھلا رہتا تھا، یہ نہیں کہ منہ بنا کے بیٹھے ہوئے اور غصائے چلے جا رہے ہیں۔ زبان مبارک میں اتنی مٹھاس تھی کہ ہر ایک کا دل موہ لیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوا اور آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اندر آنے دو، لیکن یہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے۔ جب وہ اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اچھی طرح پیش آئے اور بڑی محبت اور نرمی سے گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حیران ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک تو وہ شخص اچھا نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ مدینہ میں ایک دفعہ قحط پڑا، یعنی لوگ بہت بھوکے رہنے لگے۔ عباد بن شرحبیل ایک صاحب بھوک سے مجبور ہو کر ایک باغ میں گھس گئے اور کچھ پھل توڑ کر کھائے، کچھ اپنے پاس رکھ لیے۔ باغ کے مالک نے ان کو پکڑ کر مارا اور پھر کپڑے اتروا لیے۔ عباد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئے۔ باغ کا مالک بھی ساتھ تھا۔ انہوں نے اس مالک نے چوری کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جاہل تھا تو تم نرمی اور محبت سے اسے تعلیم دیتے، بھوکا تھا اس کو کھانا کھلاتے۔ پھر آپ نے عباد کے کپڑے واپس دلوائے اور بہت سا غلہ اپنے پاس سے دیا۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا۔ آپ نے عطا فرمایا اور پوچھا، خوش ہو؟ اس نے کہا، نہیں، تم نے میرے ساتھ کچھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اس گستاخی پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو غصہ آ گیا اور اسے قتل کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا اور پھر گھر سے لا کر اس کو کچھ اور دیا۔ اب وہ خوش ہو گیا اور دعائیں دینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت سے فرمایا، تیرا پہلا کام میرے ساتھیوں کو برا معلوم ہوا۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ جو کچھ تم اب کہہ رہے ہو ان کے سامنے بھی کہہ دو، تاکہ ان کے دل تمہاری طرف سے صاف ہو جائیں؟ اس نے کہا، میں کہہ دوں گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس سے سوال کیا، اب تم مجھ سے خوش ہونا؟ اس نے کہا، بے شک، اور پھر دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی اونٹنی بھاگ گئی، لوگ اس کے پیچھے دوڑتے تھے اور وہ آگے بھاگتی تھی۔ مالک نے دوسرے لوگوں سے کہا، تم سب رک جاؤ، یہ میری اونٹنی ہے اور میں ہی اسے سمجھتا ہوں۔ لوگ رک گئے۔ اونٹنی ایک جگہ رک کر گھاس چرنے گئی۔ مالک نے اسے پکڑ لیا۔ میری اور بدو کی مثال ایسی ہی تھی، تم اسے مار ڈالتے تو بیچارہ دوزخ میں جاتا۔ ننھے ساتھیوں، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد سارے جہانوں کی سب سے بڑی ہستی ہیں، یعنی سب سے اچھے آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب کی حکومت بھی عطا کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے سب سے بڑا رتبہ حاصل تھا۔ لیکن آپ کبھی دوسروں پر اپنی بڑائی نہیں جتاتے تھے اور سب سے برابری کا برتاؤ کرتے تھے۔ اسی بات کو مساوات کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا جو نمونہ پیش کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔
مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر گارا ڈھوتے تھے۔ وہ بہتیرا اعتراض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ رہنے دیجئے، ہم خود یہ کام کر لیں گے، لیکن آپ فرماتے تھے نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ اس کام میں برابر حصہ لوں گا۔ اسی طرح خندق کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل کر خندق کھودتے تھے۔ آپ کا پاک بدن گرد و غبار سے اٹ جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تھک جاتے تھے، لیکن اس حال میں بھی کام جاری رکھتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم بار بار آپ سے یہ کام چھوڑ دینے کی درخواست کرتے، لیکن آپ فرماتے نہیں، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا اور تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ اسی طرح بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے پاس سواری کے جانور بہت کم تھے۔ ہر 3 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا تھا، اس پر لوگ باری باری چڑھتے اترتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی باری سے اونٹ پر چڑھتے تھے اور پھر اتر کر پیدل چلنے والوں کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اونٹ پر تشریف رکھیے، پیدل چلنے کی تکلیف گوارا نہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے کم پیدل نہیں چل سکتا اور نہ تم سے کم ثواب کا محتاج ہوں۔ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے جو لوگ قیدی بنائے ان میں ہمارے نبی کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ انہوں نے اس وقت تک اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مسلمانوں کو ایک خاص رقم جس کو فدیہ کہتے ہیں ادا کرنا ضروری تھا۔ بعض صحابہ نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم آپ کے چچا عباس کو کچھ لیے بغیر ہی رہا کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، 1 درہم بھی معاف نہ کرو، یعنی میرے چچا ہونے کی وجہ سے ان کا لحاظ نہ کرو۔ ننھے ساتھیوں، ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے کہ ان کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹانکنے لگے تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ لائیے میں ٹانک دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے دوسروں پر اپنی بڑائی جتانا پسند نہیں، چنانچہ آپ نے خود تسمہ ٹانکا۔ ایک مرتبہ رسول پاک کسی لڑائی پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ بکری ذبح کرنے اور پکانے کی تجویز ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپس میں کام بانٹ لیے۔ ایک صحابی نے کہا، میں اسے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں اس کا گوشت بناؤں گا۔ تیسرے نے کہا، اور میں اسے پکاؤں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنگل سے لکڑیاں لاؤں گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کام کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اپنے کو تم پر ترجیح دوں۔ اچھا بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے نبی پاک کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔